جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ ابو لہب نے کہا آگ میں جل رہا ہوں، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر پیر کی رات مجھ سے عذاب ہلکا کیا جاتا ہے، یہ اس لیے کہ میں نے حضرت کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ ابھی تو اس کی کیا ربیع الاول سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو یہ ہے کہ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کر۔ عید میلاد النبی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تیرے پاس لونڈی ہے تو آزاد کرنا، اس نے اور لونڈی آزاد کیا، اور دلیل بھی کافر کے لے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو جان لیں کہ جب بھی ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو الرجی شروع ہو جاتی ہے، اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ابلیس بہت زیادہ رویا تھا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اسی طرح کچھ لوگ جو ابلیس کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ مسلمانوں پر ایک ترس کھانا وہ اپنے طرف سے دکھاتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آپ بدعات پہ عمل کرتے ہو، یہ اس طرح روتے ہیں اور دوسروں کو ایموشنلی مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کلپ میں ابھی آپ نے سنا کہ مظفر الاسلام بہاری عرف لال رومال والا اپنے ہاتھ میں کتاب رکھ کر کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بخاری شریف میں ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تو تم بھی لونڈی کو آزاد کرو۔ یہ کہاں سے دلیل ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں خوشی منانے کا؟ آپ کے گھر کی دلیل ہے۔ آپ جس کو وقت کا امام مانتے ہو ابن عبد الوہاب نجدی، اس کا بیٹا عبداللہ ابن عبد الوہاب نجدی اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں یہ واقعے کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ابن جوزی نے یہ فرمایا کہ جب ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت قرآن کریم سے ثابت ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خرچ کرنے پر یہ اجر ملا، ظاہر ہے لونڈی کو آزاد کرنا خرچ کرنا ہوا نا، تو آج کے زمانے میں لونڈیوں کا ماحول جہاں نہیں ہے تو وہ کسی اور طریقے سے خرچ کرے، اور خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کسی بھی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خرچ کرے، لوگوں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے اور دوسرے طریقے سے لوگوں کی امداد کرے، خوشی منائے۔ تو اس طرح خرچ کرنے پر آپ جس کو مانتے ہو ابن عبد الوہاب نجدی، اس کا بیٹا عبداللہ ابن عبد الوہاب نجدی نے اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں ابن جوزی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب ایسے کافر کو یہ فائدہ ہوا فما حال المؤمن الموحد، وہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے من امتی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں ولادت کی خوشی میں جب خوشی منائے تو اس کو کتنا اجر دیا جائے گا۔ یہ تو آپ کی کتاب سے بات ہے، دلائل آپ ہمیں پوچھتے ہیں، یہ آپ کی کتاب سے ہے، اور آپ کی کتاب میں ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ کے تعلق سے کیا کیا القاب دیے گئے آپ کو پتا ہے؟ پڑھ کر دیکھ لیجئے، مختصر سیرت الرسول، الامام لکھا ہے، بدر الاعلام لکھا ہے، مفتی الانام لکھا ہے، حجت الاسلام لکھا ہے، اور شمس الضحیٰ بھی لکھا ہے۔ جو القاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے وہ القاب آپ کے اس ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے کے لیے کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجتہد بھی لکھا ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی کے بعد نجد کا عالم اور مفتی لکھا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ جہاں آپ سنی مسلمانوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خرچ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ان کو آپ بدعات کہتے ہو، جہنم کا عمل کہتے ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک فتویٰ ظاہر کر دیں لال رومال والے صاحب کہ ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا یہ بھی بدعتی ہو گیا، اور جس بزرگ کا حوالہ اس نے اپنی کتاب میں دیا ہے انہوں نے بھی یہ ایسا عمل کیا اور ایسے عمل کی طرف ترغیب دی کہ وہ بھی اب جہنمی ہو گئے، وہ بھی بدعتی ہو گئے۔ اور آپ کو تو یہ بھی چاہیے اپنے ہی بزرگوں کے خلاف باتیں پیش کر کے اپنے بزرگوں کو بھی جہنمی قرار۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں